بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما نظرت او ما رأيت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی خاص مقام کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ باب چل رہا تھا کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے جسم کے اعضاء دیکھنا جائز ہے، اسی طرح مرد کے لیے اپنی باندھی کا جسم دیکھنا جائز ہے، لیکن ادب اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کو برہنہ نہ دیکھا جائے۔ جائز ہونا الگ چیز ہے اور ادب اور حیا کا لحاظ رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا ہے، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے بتانا مقصود ہے، ورنہ میاں بیوی کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے مرد یا عورت کے لیے کسی کے سامنے اس کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ دوستوں میں بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، بعض عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی باتیں عورتوں کے درمیان بیان کر دیتی ہیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہونے کا بہت بڑا سبب ہے، جو بعد میں طلاق تک بھی معاملہ پہنچا دیتا ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، ان کی جو اسرار اور رموز کی آپس کی باتیں ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری کائنات کے معلم ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے والے ہیں، تو اس نسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی، اور سمجھنے والے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد صحابہ تھے، تو ان کے واسطے سے دین آگے جہاں تک پہنچا۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی اجازت دی ہے، اور ان چیزوں کی اجازت ہوتے ہوئے بھی ان کا نہ کرنا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ضرور کرے ورنہ گناہ گار ہوگا۔ یہی معاملہ میاں بیوی کے آپس کے تعلق کا ہے کہ آپس میں تعلق اگر ادب اور حیا والا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور دونوں کے لیے زیادہ تسکین کا باعث ہے۔ طباء نے لکھا ہے کہ انسانی جو جذبات ہیں یا شہوات کا سلسلہ ہے، اس کو جہاں روک دیا جائے گا یہ رک جائے گا۔ اگر اس کو آگے بندہ لے کر چلتا رہے تو یہ غیر متناہی سلسلہ ہے جو حرام اور ناجائز تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ادب و حیا کا لحاظ رکھا جائے تو شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے، اس اجازت کے ہوتے ہوئے بھی ان کو نہ کرنا ادب اور حیا کی وجہ سے یہ زیادہ اچھا عمل ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ اس سے مزید مضبوط ہوتا ہے۔ البتہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے مطالبہ ہو تو دوسرے کے لیے پھر شرعاً گنجائش نہیں رہتی، لیکن نہ مطالبہ کرنا یہ زیادہ احسن ہے، زیادہ اچھا ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان میں اجازت کا مطلب وجوب نہیں ہوتا کہ اگر ایسا ہو گیا تو گناہ نہیں ہوگا، نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری نظائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب